شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. سلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. سردی کا موسم قریب قریب آ رہا ہے، اسی مناسبت سے گزشتہ درس ہمارا موضوع پر مسا اور اس کے مسائل کے بارے میں ہوا تھا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی اسی مناسبت سے ہے کہ سردی کا موسم ہے۔ اب جرابیں ہم سب پہنتے ہیں سردیوں کے اندر، اب آیا جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے معاشرے میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ افراط و تفریط کہتے ہیں کچھ تو بہت سختی ہیں اور کچھ میں بہت زیادہ نرمی ہے اس مسئلے کے اندر۔ اب میں اس کی تنقیح آپ کے سامنے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ عرض کر دوں گا، جس میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہوگا، زیادہ پیچیدگی اس میں نہیں ہے۔ دیکھیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جرابوں پر مسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال بالکل غلط ہے۔ اس سوال کا جو بھی جواب ہوگا ہاں یہ بھی غلط ہے، اور نہ ہوگا تو یہ بھی غلط جواب ہے۔ یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آدمی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھے کہ مولانا گوشت کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب اگر میں جواب دوں گا جائز ہے تو پھر وہ کہے گا جی خنزیر بھی پھر کھانا جائز ہے، پھر مردار بھی کھانا جائز ہے، گوشت تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ ناجائز ہے تو وہ کہے گا بھائی مرغی بکری ان کا کھانا تو جائز ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا ناجائز ہے؟ تو کبھی کبھی سوال ایسا ہوتا ہے جس کا جواب جو بھی دیا جائے وہ غلط ہے۔ اب اس کا صحیح سوال یہ ہوگا کہ جی کون سا گوشت کھانا جائز ہے، کون سا گوشت کھانا جائز نہیں۔ اب جواب کیا ہوگا؟ بھائی مرغی بکری گائے وغیرہ یہ جو حلال ہے ان کا جائز ہے، اور خنزیر کتا وغیرہ یہ جو حرام جانور ہے ان کا گوشت کھانا ناجائز ہے۔ اب یہ سوال کا اچھا سوال تھا، جواب بھی بالکل واضح ہے۔ اب اگر سوال یہ ہے کہ جراب پر مسا کرنا جائز ہے یا نہیں، میں اگر یہ جواب دوں کہ جائز ہے، یہ جواب غلط ہے۔ بہت سی جرابیں ہیں جن پر مسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں یہ جواب دوں کہ ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بہت سی جرابیں ہیں جن پہ مسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوال ہمارے معاشرے میں یوں ہی ہوتا ہے کہ جی جراب پر مسا جائز ہے یا نہیں، تو اب کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ناجائز ہے۔ یہ وہ افراط و تفریط ہے جو اچھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کن جرابوں پر مسا جائز ہے اور کن جرابوں پر مسا جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جراب پر مسے کا ثبوت ہے۔ اب اگر کوئی کہے جراب پر مسا نہیں ہو سکتا تو پھر ان حدیثوں کا بھائی کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ یوں پوچھنا چاہیے کہ کن جرابوں پر مسا جائز ہے اور کن جرابوں پر مسا جائز نہیں، یعنی کون سا گوشت کھانا جائز ہے اور کون سا گوشت کھانا جائز نہیں۔ یہ اچھا سوال ہے، اس کا جواب بھی پھر آسان ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو جراب ہم پہنتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں جراب اور عربی میں اس کو کہتے ہیں جورب۔ جورب، اب یہ جو عربی کا لفظ ہے اسی سے یہ اردو کا لفظ بنا ہے جراب، لیکن وہ جو عربی کا لفظ جورب ہے یہ کہاں سے بنا؟ یہ بنا فارسی سے۔ فارسی میں جراب کو کہتے ہیں گور پا، گور قبر کو کہتے ہیں، پا پاؤں کو کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوگا پاؤں کی قبر، پاؤں کی قبر۔ جب ہم جراب پہنتے ہیں تو ہمارا پاؤں اندر جاتا ہے، جیسے کہ مردے کو قبر میں گھساتے ہیں تو پاؤں اندر چلا جاتا ہے، گویا کہ یہ جرابیں پاؤں کی قبر ہیں۔ فارسی میں اس کو کہتے ہیں گور پا۔ پھر اس گور کو جب عربی میں لے کر آئے تو گاف جیم سے بدل گیا تو بن گیا جو، رے پر زبر آگی بن گیا جورا، اور جو وہاں پا تھا وہ بن گیا با، تو اب بن گیا جورب۔ تو اس کو عربی میں جورب اور اردو میں ہم لوگ جراب کہتے ہیں۔ اب جراب کی 6 قسمیں ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔
جراب کی 6 قسمیں ہیں، اور یہ 6 کی 6 قسمیں احادیث سے، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہے۔ اب ان 6 قسموں کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ابتدا میں جراب 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جراب اس کو کہتے ہیں ثخین، موٹی جراب، ایک جراب ہوتی ہے رقیق، باریک جراب، جیسا کہ ہم لوگ آج کل پہنتے ہیں۔ اب رقیق جراب تو سب کو پتہ ہے، جو آج کل پہنتے ہیں اس کو رقیق کہتے ہیں، باریک جراب ہے۔ لیکن ثخین جراب اس کو کہتے ہیں جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں۔ اگر یہ تینوں خوبیاں ہیں تو وہ ثخین ہے، اگر یہ تینوں میں سے ایک خوبی بھی نہیں تو وہ باریک جراب شمار ہوگی، جس کو رقیق کہا جاتا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ جراب جو ثخین ہے اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اتنی موٹی ہو کہ اگر اس کے اوپر پانی کا قطرہ ڈالیں تو وہ جذب ہو کر آپ کے پاؤں پر نہ گرے فوراً۔ اب یہ جو آج کل ہم جراب پہنتے ہیں اس پہ ہلکا سا پانی گرے فوراً پاؤں پہ آ جاتا ہے، تو اور جو ثخین جراب ہوگی اس کے اوپر قطرہ گرے گا وہ اس کو آہستہ آہستہ جذب کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو ترپال کا کپڑا ہوتا ہے یہ کتنا موٹا ہوتا ہے، ایسے ہی بعض جرسیاں ہوتی ہیں بڑی مضبوط قسم کی، اس قسم کا جو کپڑا ہے اس کو ثخین کہتے ہیں۔ میرے ایک دوست کہنے لگے جی وہ کتنے پتہ لگتا جی قطرہ پاؤ تو پتہ ہی نہیں لگتا پاؤں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ میں نے اس کو کہا آپ نے ٹیسٹ جو ہے نا غلط طریقے سے کیا ہے، آپ کو چاہیے تھا گرم چائے یا گرم ابلتا ہوا پانی اس کا ایک قطرہ ڈالیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا اندر آیا کہ نہیں آیا۔ جراب نہیں دسے گی، قطرہ آپ ہی دس دے گا میں پہنچ گیا کیونکہ وہ گرم ہوگا۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اتنی موٹی ہو کہ قطرہ گرے تو جذب ہو کر نیچے آپ کے پاؤں پر نہیں آئے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جراب اتنی موٹی ہو کہ اس میں لاسٹک نہ ہو، بغیر لاسٹک کے وہ آپ کی پنڈلی کو گرپ کر لے۔ آج کل جو جرابیں پہنتے ہیں اس میں لاسٹک ہوتا ہے، اگر لاسٹک ڈھیلا ہو جراب نیچے آ جاتی ہے، لیکن اگر موٹا کپڑا ہوگا وہ اپنی خود مضبوطی سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اس کو لاسٹک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ کی پنڈلی کو خود گرپ کرے گا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس کو چل کر کم سے کم 3 میل چلیں، جو اندازاً 5 کلومیٹر بنتا ہے، کہ وہ پہن کے 5 کلومیٹر تک چلیں تو وہ پھٹے نہ۔ لیکن یہ چلنا بھی عام سڑکوں کا مراد ہے، پہاڑوں پر تو بندہ تھوڑا دیر بھی نہیں چل سکتا۔ اب یہ 3 صفات جس جراب میں ہوں گی اس کو کہتے ہیں ثخین، موٹی جراب، اور یہ 3 باتیں جس میں نہیں ہیں یا 1-2 نہیں ہیں اس کو کہتے ہیں رقیق، باریک جراب۔ اب جو ہم آج کل پہنتے ہیں یہ چل کے 5 کلومیٹر تو کیا 1 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتے، اور قطرہ گرے گا فوراً جذب کرے گا، اور اس کا لاسٹک آپ توڑ دیں تو یہ آپ کے پاؤں پہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ جراب ثخین نہیں۔ اب ان دونوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ثخین کی، 3 قسم رقیق کی، تو 3 یہ 6 جرابیں یہ بنتی ہیں۔ اب یہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ مجلد 1، منعل 2، سادہ 3۔ یہ آسان ہے، مشکل نہیں۔ مجلد اس جراب کو کہتے ہیں، یہ جلد سے ہے، جیسے کتاب کی جلد ہوتی ہے، کہ جس کے نیچے بھی چمڑا ہو اوپر بھی چمڑا ہو۔ جراب باریک ہے یا موٹی لیکن نیچے اوپر اس کے چمڑا ہوگا، اس کو کہتے ہیں مجلد۔ منعل وہ ہوتا ہے جس کے اوپر تو کپڑا ہو لیکن نیچے چمڑا ہو، نیچے تلوے کی جانب چمڑا، اوپر اس کے ہوتا ہے کپڑا، اس کو کہتے ہیں منعل۔ نعل جیسے جوتا پاؤں میں ہوتا ہے نیچے، تو یہ بھی نیچے ہی ہے۔ اور جو نہ مجلد ہو نہ منعل ہو اس کو کہتے ہیں سادہ جراب۔ اب میں یہ 6 قسموں کا ایک ایک کر کے آپ کو حکم بتاتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ کن جرابوں پر مسح جائز ہے اور کس پر مسح جائز نہیں۔ سب سے پہلی جراب وہ ہے جو ثخین ہے اور مجلد ہے، یعنی موٹی ہے اور اس کے اوپر اور نیچے چمڑا بھی چڑھا ہوا ہے۔ اس جراب پر بالاتفاق مسح جائز ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جراب موٹی ہو اور اس کے اوپر اور نیچے چڑھا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں ثخین مجلد۔ اس پر بالاتفاق مسح جائز ہے، آپ کریں، کوئی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا اس پر مسح نہیں کرنا،
کیونکہ یہ بالکل ایسی بن جاتی ہے جیسے موزہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر مسح میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری جراب جو ثقین موٹی ہے لیکن منعل ہے کہ نیچے چمڑا اوپر کپڑا لیکن موٹا، جس پر پانی گرے گا وہ جذب نہیں ہوگا جلدی اور وہ خود گرپ بھی کر رہی ہے، اس جراب پر بھی بالاتفاق مسح جائز ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں۔ اب کوئی کہے جی اس پر مسح جائز نہیں، اس پر کوئی بندہ آپ کو نہیں کہے گا، چاروں ائمہ متفق ہیں، تمام محدثین کا اتفاق ہے، ثقین مجلد پر مسح جائز ہے اور ثقین منعل پر بھی مسح جائز ہے۔ تیسری جراب وہ ہے جو ثقین موٹی ہے لیکن نہ اس کے اوپر چمڑا ہے نہ اس کے نیچے چمڑا، اس کو کہتے ہیں ثقین سادہ، یہ تیسری جراب ہے۔ اس پر شروع میں تھوڑا سا اختلاف تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی جراب پر مسح کے قائل نہیں تھے لیکن صاحبین کے ہاں جائز تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ نے اپنی وفات سے 9 دن قبل، بعض روایتوں میں 12 دن قبل، انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا کہ نہیں، یہ جو موٹی جرابیں ہیں ثقین، جو 5 کلومیٹر چلنے سے پھٹیں گی نہیں، پانی کو جذب نہیں کریں گی اور گرپ کر لیں گی پنڈلی کو خود بخود، انہوں نے پھر غور و فکر کیا تو ان کی رائے اس طرف مڑ گئی کہ ایسی جراب پر بھی مسح جائز ہے، تو گویا کہ ثقین سادہ ہوگی اس پر بھی بالاتفاق مسح جائز ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ اب آگئی باریک جرابیں جو رقیق ہیں۔ اب رقیق اگر مجلد ہو یعنی جراب باریک ہے، نیچے بھی چمڑا ہے اوپر بھی چمڑا ہے، تو اس پر بھی بالاتفاق مسح جائز ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم ایسے لڑتے رہتے ہیں کہ جرابات مسح جائز نہیں، بھائی یہ 4 تو نکلا ہی نا۔ اگلی 5ویں جراب جو رقیق ہے، باریک ہے لیکن اس کے نیچے چمڑا ہے اوپر باریک کپڑا ہے، اس پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ وہ جراب ہے جس پر مسح میں علماء کا اب بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نیچے چمڑا ہے اوپر باریک کپڑا ہے، مثلا یہ جو ہم جرابیں پہنتے ہیں انہی جرابوں کو بازار سے آپ نیچے چمڑا لگوا لیں تو ٹھیک ہے، یہ بن جائے گی رقیق اور منعل، یعنی جس کے نیچے چمڑا اوپر باریک کپڑا۔ اب اس پر مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ اب بھی بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس پر مسح جائز نہیں ہے، اور کچھ علماء مفتیان کرام وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس پر مسح جائز ہے، جیسے ثقین جو موٹی تھی اس کے نیچے چمڑا تھا اوپر موٹا کپڑا تھا، اس پر مسح جائز تھا۔ ایسے اس کے نیچے چمڑا ہے اوپر اگرچہ باریک کپڑا ہے لیکن نیچے چمڑا ہونے کی وجہ سے 5 میل آپ چلیں گے 5 کلومیٹر وہ پھٹے گی نہیں۔ باقی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانی جذب کر لے گی، لیکن نیچے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک دفعہ کچھ علماء دیوبند کے جمع ہوئے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معارف القرآن تفسیر لکھی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، یہ فتویٰ دیتے تھے، اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہاں پر شیخ الحدیث تھے، بخاری پڑھاتے تھے۔ یہ دونوں ایک مجلس میں جمع ہو گئے، وہاں پر مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے حضرت مدنی سے کہا آپ نماز پڑھائیں۔ اب مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسی جرابوں پر مسح کے قائل تھے کہ نیچے چمڑا ہو اوپر باریک کپڑا ہو تو مسح کر لیں کوئی بات نہیں، وہ کہتے تھے جائز ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا اس پر مسح جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب ان 2 علماء کا ایک ہی مدرسے کے استاذ ہیں، ایک مفتی ہے ایک شیخ الحدیث ہے، اور دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب جب نماز کا وقت آیا لوگوں نے حضرت مدنی سے کہا کہ جی آپ نماز پڑھائیں، حد فرمانے لگے کہ نہیں میں نہیں نماز پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کہنے لگے میں نے ایسی جراب پہنی ہوئی ہے جس کے نیچے چمڑا ہے اوپر باریک کپڑا ہے، یعنی کہ رقیق منعل، میرے نزدیک اس پر مسح جائز ہے اور میں نے مسح کیا ہوا ہے، میں نماز پڑھا دیتا ہوں، لیکن یہ جو مفتی بیٹھا ہوا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کا فتویٰ ہے کہ اس جراب پر مسح جائز نہیں ہے۔
اب یہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا، چونکہ اس کے نزدیک جائز نہیں تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی، اور اگر یہ پڑھا دے گا تو اس نے جراب پہنی نہیں ہوئی، تو لہٰذا میری اس کے پیچھے ہو جائے گی، اس کی میرے پیچھے نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں دو رائے ہیں علماء کی، انہوں نے مسح کیا ہوا ہے، ان کے ہاں وہ مسح جائز نہیں۔ اب بھی ہمارے علماء میں اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں ایسی جراب پہ مسح ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں مسح نہیں ہوتا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا جس مفتی پر اطمینان ہے، جس مفتی سے آپ پہلے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس میں بھی اسی مفتی سے ہی مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جیڑا جائز کہندا وہ دسو کیڑا سی اندے کو پوچھ لینے تاکہ ساڈا مسئلہ حل ہو جائے، یہ زیادتی ہے۔ جس مفتی سے آپ پہلے مسئلہ پوچھتے ہیں اسی سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ جی ایسی جراب جس کے نیچے چمڑا اوپر باریک کپڑا، آیا اس پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہہ دے ہو سکتا ہے تو چونکہ آپ پہلے بھی اسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ اس کے مسئلے پر عمل کر لیجیے۔ لیکن جو کہتے ہیں نہیں ہوتا ان کو آپ نے برا نہیں کہنا، اور اگر وہ مفتی صاحب فتویٰ دیں کہ بھائی اس پر مسح جائز نہیں تو آپ اس کی بات مانیں، چونکہ پہلے بھی آپ اسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اب بھی اسی سے پوچھ لیجیے۔ لیکن جو اس پر جواز کے قائل ہیں ان کو آپ نے برا نہیں کہنا، خدا کے لیے یہ روش چھوڑ دے۔ اب دیکھو نا، کوئی بندہ تیز مرچاں کھاندا، کوئی ہلکی کھاندا۔ اب میں ہلکی مرچ کھاتا ہوں، میں کہاں تسی تیز کھاندے، تانوں شرم نہیں آندی، تاڑے میدے برباد ہو جان گے۔ او بھائی تیرا ہو گیا نا، ہن تو صبر کر، تو انہاں نوں کیوں پیڑا کہی جانا؟ یہ رویہ اچھا نہیں۔ اور میں تیز کھاؤں تو میں آپ کو کہوں تسی کی مریضاں والا کھانا کھاندے جے، تانوں پتہ ہی نہیں پھر سواد ہوندا کی ہے، تسی مرچ مصالحے کھاندے نہیں۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ میں نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نہیں کھاتا، آپ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کھاتے رہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے۔ اب جو مفتی کہتا ہے ایسی جراب پر مسح جائز ہے، اگر آپ کے نزدیک بھی جائز ہے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کے نزدیک جائز نہیں، وہ کہتا ہے جائز ہے، تو آپ نے اس کو برا نہیں کہنا۔ کیوں کہ جس مسئلے میں علماء کا دلیل سے اختلاف ہو تو دونوں میں سے جو رائے بھی اختیار کر لے دونوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن کسی کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ روش اچھی نہیں۔ اب بچ گئی آخری جراب، وہ کون سی ہے؟ جو باریک ہے، نہ اس کے اوپر چمڑا نہ اس کے نیچے چمڑا۔ یہ وہ جرابیں ہیں جو میں بھی پہنتا ہوں، آپ بھی پہنتے ہیں، اور اب بھی کسی نے پہنی ہوگی، اور آئندہ بھی ہم پہنیں گے، کیونکہ سردیوں میں تو بھائی سبھی پہنتے ہیں۔ اب ان جرابوں پر مسح جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ دیکھیں، چار ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام محدثین، ان سب کا قول یہ ہے کہ ایسی جرابوں پر مسح جائز نہیں۔ میں ابھی اس کو تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان جرابوں پر مسح جائز ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا سخین موٹی جراب جس کے اوپر نیچے بھی چمڑا نہیں، اس پر مسح بالاتفاق جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں ایوی جراب ہے، ایوی جراب ہے، لہٰذا اس پر جائز ہے تو اس پہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ اب دلیل سنیے۔ ترمذی میں روایت آتی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے اپنی جرابوں پر اور اپنے جوتوں پر مسح کیا۔ یہ اچھی طرح لفظ سن لیں، مسح علی الجوربین والنعلین، اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اب اس روایت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں حضور نے جرابوں پر مسح کیا ہے تو لہٰذا ہم نے بھی تو جراب ہی پہنی ہوئی ہے، تو اس پر مسح کیوں جائز نہیں ہے؟ لہٰذا اس پر بھی مسح جائز ہے۔ اس جراب کے بارے میں ابھی تک لڑائی ہوتی ہے۔ اب میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس میں کتنی جان ہے، ہمیں اندازہ ہوگا، ہم خود فیصلہ کر لیں گے کہ اس پر مسح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اس حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو 60 راویوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ کتنے بھائی؟ 60۔ اور ان میں سے جو 59 راوی ہیں، 59 راوی وہ حدیث یوں نقل کرتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین، نہیں، مسح علی النعلین، کہ اللہ کے نبی نے وضو کیا اور اپنے جوتوں پر مسح کیا، جرابوں کا نام ہی نہیں ہے۔ 59 بندے کہہ رہے ہیں صرف جوتے پر مسح ہوا ہے، جراب پر نہیں، جراب کا نام ہی نہیں ہے۔
ایک راوی ہے جس کا نام ہے حذیل بن شرحبیل، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اس روایت کو نقل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے مسح علی الجوربین والنعلین، کہ آپ نے جراب اور جوتے دونوں پر مسح کیا۔ اب آپ بتائیں، میں نے ابھی بیان کیا، اب اس بیان میں 59 بندے کہیں کہ مولانا نے کہا تھا کہ یوں ہے، اور ایک بندہ کہے نہیں انہوں نے کیا سی اینجا۔ اب آپ بتائیں ایک کی بات مانی جائے گی یا 59 کی بات مانی جائے گی؟ ہر بندہ کہتا ہے یار ایک کو تو دھوکہ لگ سکتا ہے، 59 کو تو دھوکہ نہیں لگ سکتا نا۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ ایک راوی نے یہ نقل کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کو اضطراب کی وجہ سے کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے یہ لفظ نقل کیا۔ چلو کو 8-10 بندے تو رل دے یار اندے نال، کوئی بندہ کلا کھلوتا وہ کہندا انجا، ان 8 کہندے انجا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اگلی بات، اس حدیث کو نقل کیا ہے امام ترمذی نے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول نے جو جرابوں پر مسح کیا، محدثین کی رائے یہ ہے یہ مسح اس وقت ہوگا اذا کانا سخینین، کہ جب یہ جرابیں سخینین یعنی موٹی ہوں۔ جو میں نے بتایا کہ موٹی جرابوں پر بالاتفاق مسح جائز ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جس حدیث میں جراب پر مسح کا ذکر ہے یہ وہ جراب ہے جو سخین ہو، اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے مسح جائز ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو نقل کیا اور آگے فرمایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے لیس بالمتصل ولا بالقوی، نہ تو اس کی سند اللہ کے نبی تک پوری ہے، بیچ میں بندے غائب ہیں، اور نہ ہی یہ حدیث اتنی مضبوط ہے کہ جس پر ہم عمل کر سکیں، لہٰذا اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، مزے کی بات آپ سمجھیں کہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو صحابہ نے وضو کیا تو جلدی جلدی وضو کیا، ان کے ٹخنے خشک رہ گئے، باقی پاؤں دھو لیا، ٹخنے خشک رہ گئے۔ تو حضور نے دور سے دیکھا تو فرمایا ویل للاعقاب من النار، بھئی یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں یہ ایڑیاں دوزخ میں جانے کے لائق ہیں، ہلاکت ہے ایسی ایڑیوں کے لیے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اتنی سا پاؤں خشک رہ گیا اور حضور کہہ رہے ہیں دوزخ میں جانے کے لائق ہیں، تو جندہ پورا ہی سکا ہوا اندہ دسو کی حساب کتاب ہونا، کیونکہ جراب پر جس نے مسح کرنا اس کا پاؤں تو خشک رہ جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان جرابوں سے مراد سخینین ہیں، باریک جرابیں اس حدیث میں مراد نہیں۔ اب بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ لو جی حدیث میں تو یہ ہے مسح علی الجوربین، جراب پر مسح کیا، تسی کتھوں کڈ کے لیندا جی سخینین ہوں، موٹی ہوں، فلانی ٹمکانی۔ اب وہ سنیے، دیکھیے سب سے پہلے تو محدثین حدیث کے مطلب کو زیادہ جانتے ہیں۔ اب امام ترمذی نے بھی آخر میں نقل کر دیا، امام ابو داود نے بھی کہہ دیا کہ یہ موٹی ہوں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی سند اتنی قوی نہیں۔ اب آپ سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام ابو بکر بن شیبہ ہیں، ان کی کتاب ہے، اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضأ ومسح علی جوربین مرعزی، کہ انس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور انہوں نے مرعزی جرابوں پر مسح کیا۔ مرعزی جرابیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہی والی سخینین، جس کو ہم لوگ جو ہے سالڈ اور تھک جرابیں کہہ سکتے ہیں انگلش میں، کہ مضبوط اور موٹی جرابیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے مسح کیا ہے لیکن اس جراب پر۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دونوں تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ منقول ہے ان کا فتویٰ۔ ان سے پوچھا گیا کہ جرابوں پر مسح جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یمسح علی الجوربین اذا کانا صفیقین، کہ جرابوں پر مسح جائز تو ہے لیکن اس وقت جائز ہوگا جب وہ جرابیں سخین یعنی موٹی ہوں گی، باریک جرابوں پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ تابعین ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے تو ہمیں بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے تو انہوں نے نہیں گھڑنا نا مسئلہ۔ تو صحابہ بھی موٹی جراب، تابعین بھی موٹی جراب بتا رہے ہیں۔
فقہا بھی موٹی بتا رہے ہیں، محدثین بھی موٹی بتا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر جراب موٹی ہے، بھلے اس پہ چمڑا ومڑا نہیں بھی چڑھا ہوا، اب موٹی کون سی ہے میں نے بتا دیا 3 نشانیاں، 5 کلومیٹر چلے پھٹے نہیں، پانی جذب نہ کرے اور خود بخود گرپ کرے پنڈلی کو، اس کو لاسٹک کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسی جراب پر مسح بالاتفاق جائز ہے۔ لیکن جو ہم پہنتے ہیں باریک جرابیں، اب اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر مسح جائز ہے اور وہ کرتے بھی ہیں۔ اب سمجھیں، ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان کے ہاں اس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بڑے مضبوط علمی آدمی بھی تھے۔ انہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے تحفۃ الاحوذی۔ یہی حدیث جو میں نے ابھی بتائی آپ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، انہوں نے اس حدیث پر بحث کی ہے اور بڑی لمبی، بڑی مفید، بڑی مضبوط بحث کی ہے، کئی صفحوں پر ہے وہ۔ اس کے آخر میں انہوں نے جو خلاصہ نقل کیا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے آخر میں خلاصہ یہ نقل کیا کہ والحاصل لیس فی جواز المسح علی الجوربین حدیث مرفوع صحیح، کہ یہ جو جراب ہے اس پر مسح کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو مرفوع ہو، اللہ کے نبی تک صحیح ثابت ہو اور صحیح ہو، ایک حدیث بھی نہیں ہے، اور ایسی حدیث بھی نہیں کہ جس کے اوپر خالن علی الکلام، جس پر محدثین نے کلام نہ کیا ہو۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جراب پر مسح کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو اور جس کو محدثین نے ضعیف نہ کہا ہو، ایک حدیث بھی نہیں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں اگر کوئی لوگ یوں کہیں کہ جی کیا حرج ہے، حدیث میں تو جراب کا ذکر ہے اور ہم نے مسح کر لیا تو کیا حرج ہے، انہوں نے اس کا اتنا پیارا جواب دیا، مجھے بڑا پسند آیا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو والاصل، اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ تم نے پاؤں کو دھونا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا پاؤں کو دھونا ہے۔ اب حکم دھونے کا ہے، ہم کر رہے ہیں مسح۔ وہ کہتے ہیں کہ موزے پر مسح کی حدیثیں متواتر ہیں، اس لیے متواتر روایتوں سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے، لہٰذا موزوں پر مسح کرنا جائز ہوا۔ لیکن جو جراب کی حدیثیں ہیں وہ تو متواتر نہیں ہیں، صحیح بھی نہیں ہے، متواتر تو بعد کی بات ہے، تو ضعیف حدیثوں سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں پاؤں دھو، ضعیف حدیث کہہ رہی ہے دھونے کی ضرورت نہیں، جراب پر مسح کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں، ضعیف حدیثوں سے اللہ کی کتاب پر زیادتی کسی حکم میں کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کسی باریک جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی نظیریہ، یہ اہل حدیث بھائیوں کی بڑی مضبوط کتاب ہے فتاوی کی، فتاوی نظیریہ۔ اس میں مسئلہ پوچھا گیا کہ یہ جو آج کل کی جرابیں ہیں باریک، ان پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ لم یکن علی جواز المسح علی الجوربۃ دلیل، کہ جرابوں پر مسح کے بارے میں کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے، لا من الکتاب ولا من السنہ ولا من الاجماع ولا من القیاس الصحیح، کہ نہ تو اللہ کے قرآن سے کوئی دلیل ہے جرابوں پر مسح کرنے کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل ہے ان باریک جرابوں پر مسح کی، اور نہ ہی اجماع اس کے اوپر ہو سکا، اور نہ ہی قیاس یہ کہتا ہے کہ ان پر مسح جائز ہے، لہٰذا اس پر مسح بالکل جائز نہیں۔ اب یہ دو باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان بڑے بڑے محدثین ہیں اور ان حضرات کے بڑے علماء بھی ہیں، تو ان کو چاہیے اپنے علماء کی طرف رجوع کر لیں۔ اب دو باتیں بڑی اہم ہیں، آخر میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ہم باریک جرابیں پہنتے ہیں، اب آپ بھی کہیں گے جی حضور نے جرابوں پر مسح کیا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا دیکھو جی اے حدیثہ اللہ نے نبی نے جراب تے مسح کیتا، ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اے جراب تے لہٰذا اے حدیثہ اے جراب تے مسح کیوں جائز نہیں؟ بات بڑی زبردست ہے، اے حدیثہ کہ حضور نے جرابوں پر مسح کیا اور یہ جراب ہے تو پھر کیوں جائز نہیں بھائی جراب پر مسح؟ میں نے کہا بیٹھو،
پھر میں نے ایک کتاب منگوائی، میں نے کہا یہ پڑھیں، حضور علیہ السلام نے خربوزہ کھایا، حدیث میں آتا ہے، تو ٹھیک ہے کہندہ جی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آج کل آپ نے دیکھا وہ چائنا کا ایک خربوزہ نکلا ہوا ہے، ایک تو ہمارے یہاں خربوزہ نا، ایک وہ چائنا کا وہ سخت سا ہے ذرا، تو میں نے وہ خربوزہ منگوایا۔ میں نے کہا اے حدیث حضور نے خربوزہ کھایا، اور اے خربوزہ وا اب تو بتا حضور نے یہ خربوزہ کھایا؟ بھی اے خربوزہ تے ہونی آندہ پیا بھائی، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے آپ بتائیں یہ والا خربوزہ تھا چائنا والا؟ یہ ابھی آیا چند سالوں میں، پہلے یہ خربوزہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو سبزیوں کی اب وہ نا کلوننگ کرتے ہیں تو اس سے نئی نئی سبزیاں بنتی آ رہی ہیں، کھیرے بھی عجیب سٹائل کے آنے لگ گئے اور جناب سبزیاں۔ اب حدیث کیا پڑھی؟ میں اگر حدیث پڑھوں اللہ کے نبی نے خربوزہ کھایا، یہ حدیث ہے، اور اس ہاتھ میں وہ چائنا والا خربوزہ پکڑ کر کہوں یہ والا کھایا، آپ بتائیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بتائیں، خربوزہ تو کھایا ہے، یہ والا نہیں کھایا، کیونکہ یہ تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں بھائی، اس زمانے میں جو تھا وہ کھایا ہوگا۔ اب حدیث سنائی حضور نے جرابوں پر مسح کیا، اور ادھر جراب پکڑ لی بینٹلے کی اور کہے دیکھو جی اندے تے اب میں کہوں کہ اس جراب پر حضور نے مسح کیا، آپ بتائیں یہ جرابیں حضور کے زمانے میں تھیں؟ نہیں تھی نا۔ تو جیسے وہ خربوزہ نہیں تھا، اور حدیث کا میں یہ مطلب بتاؤں حضور نے یہ خربوزہ کھایا، غلط ہے۔ اب جراب حدیث میں ہے، اور جراب یہ والی دکھاؤں جو آج کل ہے، جس طرح وہ خربوزے والی بات غلط ہے، یہ جراب والی بات بھی غلط ہے۔ ہاں وہ جراب جو حضور کے زمانے میں تھی اس پہ مسح ہوگا، وہ کون سی تھی؟ وہ صحابہ جو بتا رہے ہیں، جو تابعین بتا رہے ہیں، حسن بصری، سعید بن مسیب، انس رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ جراب لے آؤ تو اس حدیث پر عمل کر لو، بالکل صحیح ہے۔ اگر جراب آج کی ہو اور حدیث 1400 سال پہلے والی ہو، پھر یہ زیادتی کی بات ہے، پھر ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات تو میں نے یہ سمجھانی ہے۔ دوسری بات جو اس وقت بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اب ان باریک جرابوں پر میں نے عرض کر دیا، تمام علماء، فقہاء، محدثین کہتے ہیں اس پر مسح جائز نہیں ہے، اور اہل حدیث کے بڑے علماء بھی یہی کہتے ہیں اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ جب مسح نہیں ہے تو بھائی وضو بھی نہیں ہے، جب وضو نہیں ہے تو پھر ایسے بندے کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ اب یہ سمجھ لیں بات اچھی طرح۔ دیکھیں اب مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے، امام صاحب کا مسلک اہل حدیث ہے اور انہوں نے جراب پہنی ہوئی تھی، اب میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، سردی کا موسم ہے، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اس کو بہت توجہ سے سمجھیں۔ میں نے اس کو کہا آپ نے اس کو جرابوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا؟ کہنے لگے جی نہیں، میں نے تو بس آیا ہوں نماز پڑھی ہے چلا گیا۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے گھر سے پہلے وضو کیا ہو، بعد میں جراب پہنی ہو، جیسا کہ آپ نے پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے مسح کیا؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی پہلے جراب وضو کیا ہوگا، بعد میں جراب پہنی ہوگی، تو یہی سمجھیں کہ اس نے جراب پر مسح نہیں کیا۔ اگر آپ نے کسی امام کو جراب پر مسح کرتے نہیں دیکھا اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں ان نے وضو کر کے پائی ہونی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کوئی لڑائی تو نہیں ہے، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی وسوسے میں پڑنے کی ضرورت ہے، بالکل ٹینشن آپ نے نہیں لینی۔ لیکن مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی جب ان کا مسلک یہ ہے تو انہوں نے کیوں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، انہوں نے جراب پہ مسح کیا ہوگا۔ میں نے کہا یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو احتلام ہو گیا ہو، اب احتلام میں غسل تو کرتا ہی ہے نا بندہ، تو انہوں نے غسل کیا ہوگا بعد میں جراب پہنی ہوگی۔ کہنا جی ان روز ہی احتلام ہوں رہتا ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جس دن تو نے پڑھی ہے تو سمجھ آج جو انہوں احتلام ہی ہویا سی، انہوں نے جراب ادھر ہی پائی ہے، غسل کرن تو بعد مسح نہیں کیتا، ٹھیک ہے، خیر یہ بات۔ اب آپ کے سامنے امام نے وضو کیا لیکن جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے اور جرابیں بھی باریک ہیں، اب اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں صاف صاف بات میں عرض کرتا ہوں، آپ جب بھی کسی سے فتویٰ لیں گے وہ کہیں گے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا سمجھ لیں۔ میں آپ کو ایک آسان بات بتاتا ہوں، علماء کی اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، وہ مسئلہ آپ سمجھ لیں گے آپ کو ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کا مسلک الگ الگ ہے۔ ایک چیز امام کے
نزدیک جائز ہے اور مقتدی کے نزدیک جائز نہیں. ایک چیز امام کے نزدیک جائز ہے اور مقتدی کے نزدیک جائز نہیں. مثلا سعودی عرب کے جو لوگ ہیں امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ان کے نزدیک قرآن نماز میں پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھ کر پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی نماز میں قرآن کھول کر پڑھتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ ہمارے ہاں عمل کثیر ہے. اب امام کا مسلک ہے کہ قرآن کھول کر پڑھیں تو جائز ہے، مقتدی کا مسلک ہے قرآن کھول کر پڑھنا ناجائز ہے، نماز نہیں ہوتی. اب امام قرآن کھول کے اگر دیکھ لیتا ہے تو اب اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں بعض علماء کہتے ہیں امام کے مسلک کا اعتبار ہوگا. اگر امام کے ہاں جائز ہے تو مقتدی کی نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر امام کے ہاں جائز نہیں اور مقتدی کے ہاں اگرچہ جائز ہو تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. اب اس مسئلے میں امام جو پڑھا رہا ہے نماز، اس کے نزدیک جرابوں پر مسح جائز ہے، ان کا مسلک ہے. آپ نے پیچھے پڑھ لی، اب آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے. اب اس میں دو رائے ہیں. اگر بعض کہتے ہیں مقتدی کے مسلک کا اعتبار ہے، اگر مقتدی کے کہاں جائز نہیں ہے تو پھر اس کی کیسے ہوگی؟ اور بعض کہتے ہیں امام کے مسلک کا اعتبار ہے کہ امام کے ہاں جائز ہے تو پھر اس کی بھی ہو جائے گی. اب چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس اختلافی مسئلے سے بچنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو جراب پر مسح کرتا ہے، تاکہ آپ کا دل پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں میری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اب آپ نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھے، لیکن کسی سے لڑے نہیں کہ تاڑی ہوندی نہیں، تسی انج کر دے، تسی انج کر دے. یہ روش ہم ختم کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں امن ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ کتنا آسان مسئلہ ہے. 6 جرابیں ہیں، 5 پر مسح بالاتفاق جائز ہے، یعنی 4 پر، 5ویں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور 6ٹی میں میں نے عرض کر دیا باریک جرابوں پر بالکل مسح جائز نہیں. تو گویا کہ 5 پر اتفاق ہے کہ 4 صورتوں میں جائز ہے، 1 میں ناجائز، 1 میں ہلکا پھلکا اختلاف ہے، وہ آپ نکال لیں. تو لڑائی کاہے کی ہے؟ ہمارے لوگوں کو یہی نہیں پتہ جرابیں ہیں کتنے قسم کی، ایک کوئی سمجھ دیں اندے تے لڑائی کر دے رہندے، حالانکہ اندے تے لڑائی ہے ہی نہیں، اس میں تو کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے. اور جو چند لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، میں نے عرض کر دیا ان کی دلیل میں جان بالکل نہیں ہے. اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، تو کیا ضرورت ہے پھڈے میں پڑھنے کی؟ یار جتھے منہ تو لیا، ہاتھ تو لے، پیر بھی تو لو، کیڑی گل ہے پیراں نوں؟ اب تو ہر جگہ گیزر لگے ہوئے ہیں، گرم پانی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جرابوں پر مسح نہ کیا کریں جو کرتے بھی ہیں، تو تاکہ اختلاف سے ہم نکل جائیں. لیکن لڑنا کسی سے نہیں بھائی، خدا کے لیے یہ لڑائی ختم کر دیں. کریں نہ کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن لڑائی ختم کر دیں، بس اتنی مہربانی ہے. اگر ہم یہ ذہن بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارا دین بھی اچھا صاف ہو جائے گا، ملک میں بھی امن ہو جائے گا، مسئلہ کی اختلافات بھی ہمارے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات کسی نے پوچھنی؟